جی ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آزاد جمیل صاحب. پیارا وظیفہ کے پیارے سے سیگمنٹ میں آپ نے اگر ہماری ٹرانسمیشن دیکھی ہے اور اگر وائرل ویڈیوز بھی دیکھی ہیں تو ہمارا یہ والا سیگمنٹ ہے جہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں اور آپ بھی اپنا کوئی سوال کر سکتے ہیں. میرے پاس دو ایک سوال ہیں مولانا صاحب. میں ماشاءاللہ آپ کا بہت بڑا فین, میں آپ کو بڑی طبیعت سے فالو کر رہا ہوں. میں ابھی جڑیے کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے میٹر پہ زمزم لکھنے کی اٹیمپٹ کی لکھا تھا انہوں نے, لوگوں کو لگا ہم کوئی سفلی کر رہے ہیں میٹر کے ساتھ کوئی تار ڈال لیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بہت سارے لوگ رمضان میں, ہمارے دوست ان میں شاید آپ مجھے بھی ڈال سکتے ہیں, کہ افطاری سے پہلے سوتے رہتے ہیں, تو اس سے کوئی روزے کے اوپر کوئی خاص فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ مطلب کہ ضائع تو نہیں ہوتا نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم. آپ نے جو سوال کرا ہے کہ رمضان میں اکثر لوگ وہ سوتے رہتے ہیں, اور کچھ لوگوں نے اپنے پورے سال میں ہفتہ وار چھٹی کوئی نہیں رکھی ہوتی, انہوں نے یہ منتھلی چھٹی انہوں نے رکھی ہے سال میں ایک, یعنی پورا مہینہ سال میں ان کا آف ہوتا ہے. اور وہ کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ وہ بالکل کوئی کام نہیں کرتے, جاب بھی نہیں کرتے, بزنس بھی نہیں کرتے. اگر وہ کرتے ہیں, اچھا اس کے دو پہلو ہیں, ایک پازیٹو ہے ایک نیگیٹو ہے. جو پازیٹو پہلو ہے کہ لوگ سوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان کو نا عبادت کا لطف حاصل کرنے کے لیے نا, رمضان چونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ ایک کانسیپٹ عقل مندی کا, دیکھیں عقل مند ہے نا, بالکل وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے, یہ حدیث میں آتا ہے. چونکہ یہ وہ تیاری اس کے لیے اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا اور ایسا ماحول بنانا کمفرٹ زون میں جب آپ ہوتے ہیں, تو ایک یہ کہ آپ نے فرض پڑھے اور پھر آپ سو گئے, تو اس سونے میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اور اگر یہ اندیشہ ہو نا کہ خدا نہ خواستہ گناہ میں مبتلا ہونے کا, تو پھر اس سے بہتر سونا ہے. اگر گناہوں کی طرف جانا ہے تو اس سے بہتر سونا ہے. تو یہ ہے کہ اگر فرائض چھوٹ رہے ہیں اور انہوں نے صرف روزہ رکھا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرض اس سے چھوٹ رہی ہے, تو پھر ایسے روزے کا فائدہ کیا حاصل ہوا؟ آپ نے تو صرف روزے کا فرض ادا کیا. اچھا کچھ لوگ کہتے کیا ہیں پتہ ہے؟ کچھ لوگ جویریہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے روزے کا کیا فائدہ؟ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو روزے کا کیا فائدہ, اور ہم روزہ رکھیں تو نماز. تو مجھے یہ بتائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو گناہ کرتے ہیں تو گناہ کر رہے ہیں تو نیکی کا کیا فائدہ؟ تو اس کانسیپٹ کو جو اس وقت رائج ہے عوام میں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خدا نخواستہ ہم شوبیز میں ہیں, ہم ماڈلنگ میں ہیں, ہم ولاگز بناتے ہیں, ہم اسی طرح یا ٹک ٹاک, انسٹاگرام یا دیگر جتنے بھی پلیٹ فارمز میں ہم پرفارم کرتے ہیں, تو اب ہمیں ہمارا نیکی سے کیا تعلق؟ تو یہ بات غلط ہے. دراصل گناہ وہ نہیں جو انہوں نے کیا, گناہ تو یہ ہے کہ وہ آگے نیکی اس لیے نہیں کرتا کہ میں گناہ گار ہوں. اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جس نے ندامت, پشیمانی, توبہ اور استغفار کی, گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں. تو سوال آپ کا بڑا خوبصورت تھا, میں ان کا سوال مکمل کروں. آپ کا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ سوتے رہتے ہیں پورا دن, اگر ان میں ان کی نمازیں جا رہی ہیں تو یہ سونا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ فرائض پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سوتے ہیں, اس لیے چونکہ خرافات ہیں, لایانی میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے, تو میرے خیال میں اس جاگنے سے یہ سونا پھر بہتر ہے. صحیح ہے. اچھا بہت جیسے بھی آپ نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں, ہم ٹی وی پہ آتے ہیں, ہم ایکٹر ہیں یا ہم ولاگرز ہیں, تو ہم نہیں کہتے, وہ لوگ زیادہ کہتے ہیں. بالکل ایسی ہے کہ یہ تو ٹی وی پہ آتے ہیں, ان کا کیا کام؟ مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں ان کا رمضان ٹرانسمیشن میں کیا کام؟ تو بھائی ہمارے پاس مولوی مفتی حضرات ہوتے ہیں, ہم تو صرف ہوسٹ کر رہے ہیں ان کو. ہمارا کام تو ہوسٹ کرنا ہے اور ان سے لے کے باتیں آپ تک پہنچانا ہے. اور جڑیے میں مجھے لگتا ہے کہ جس نے سزا اور جزا کا معاملہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے, تو یہ اللہ پاک کو ہی ڈیسائیڈ کرنے دیں, ہمیں اس چیز میں بولنا وہاں بنتا نہیں ہے. میں تو خوش قسمت سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے, اور جن 2 سال میں نے ٹرانسمیشن نہیں کی, تو مجھے لگتا تھا کہ یار ایسا کیا ہو گیا مجھ سے کہ میں اس طرح سے, دیکھیں نا ہم 5 گھنٹے یہاں پہ اللہ کی بات کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, ہم بیچ میں کھانا بھی پکاتے ہیں, اسکن پہ بھی جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی بات تو ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں چنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکیں یہاں بیٹھ کر.
بالکل اور ایسے ہی ہے۔ اگر بیان نہیں کرتے تو کم سے کم سنتے تو ہے، ہمارے مولانا حضرات سے ہم سنتے تو ہے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، اچھا جی، لائن کٹ گئی ہے واٹس ایپ کا۔ میں ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ کا کال پوچھ سکوں؟ اچھا قاری صاحب، اس میں جس طرح آج کل موبائل ہماری زندگیوں کا ایک بڑا حصہ، لازم و ملزوم حصہ ہے، اور آج کل شفیع آپ کو بھی دیکھا ہوگا ہم لوگ اتنا مسلسل ریلز دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان ریلز کے اندر بعض وقت کھانے کی ریلز بھی آ رہی ہوتی ہیں روزے کے بیچ میں، اور وہ فائنل ریلز ہوتی ہیں، مطلب کہ ان کو دیکھ کے آپ کا دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے کہ یار آپ کو شہوت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ایک کھانا کی اشتہا ایک آپ کے اندر بڑھتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے کبھی آپ کے سامنے ایک بہت اچھی ریل آ جاتی ہے اور کہیں ایک دم سے آپ کے سامنے ایک بہت عجیب سی ریل بھی آ جاتی ہے، تو وہ چیز بار بار سوئچ ہو رہی ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے کوئی ایک اچھی بات سنی اور اس کے فوراً بعد ہی کچھ ایک عجیب سی بات آ گئی، عجیب سی ریل آ گئی، اور تو اور آپ تلاوت سن رہے ہوتے ہیں، بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے، بیچ میں ایڈ آ جاتا ہے، ہاں اس کے اندر آپ وہ ایک ٹون چل رہی ہے گانے کی جو بھی ہے، مطلب کہ وہ تو اس کا کیا ہے، اس پہ اس سے کوئی مطلب فرق پڑتا ہے، اس سے نہیں ہوتا ہے تو انسان سے کیا تدابیر اختیار کرے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات ذہن میں ہمیشہ ذہن نشین رکھنی چاہیے، ایمان کا تعلق 70% نیت، یعنی 70% ایمان کا تعلق وہ آنکھوں کے دیکھنے سے ہے۔ اوہ اچھا، 70% ایمان آنکھوں کے دیکھنے سے آتا ہے۔ اچھا، یہ جو کردار ہے نا، کردار، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بہت جڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے، اگر حیا چلی جائے تو فرمایا ایمان ساتھ چلا جاتا ہے۔ اب ایمان جائے گا تو حیا ساتھ چلی جائے گی، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اگر تم حیا نہ کرو تو تم جو چاہے کرو۔ وہ کیا آنکھ ہوگی جس میں حیا نہ ہو، اور پھر وہ آنکھ جو ان نافرمانیوں میں دھت جائے، وہ اس کو کیسے دلوائیں گے آپ؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ وہ آنکھ ہے جس نے کل اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے اس آنکھ نے۔ تو مجھے بتائیں، وہ شرمندگی ایک انسان یہ ہے نا کہ آنکھوں سے کیا اور پھر اس پہ ندامت، آنکھوں سے کیا تو اس پہ پشیمانی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کر لے تو سمجھ جاؤ ایمان والے ہو۔ مجھے بتائیں، نیکی آپ کو خوش کر رہی ہے، گناہ غمگین کر رہا ہے؟ یہ کانسیپٹ پھیل گیا ہے، نیکی خوش نہیں کر رہی، گناہ غمگین نہیں کر رہا، کیوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نادان آدمی میری امت کا کون ہے؟ جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دے۔ تو کیا ہم نے ہر چیز ریلز پہ دکھانی ہے؟ اس وقت سو رہا ہوں، اس وقت اٹھ رہا ہوں، گھر کی چار دیواری پر کا جو جانک لے، حکم ہے کہ اس کی آنکھیں نکالنی چاہیے، لیکن آپ خود اپنے گھر کو دکھا رہے ہیں، اور لیکن پھر اس آپ سے کو برا نہ کہیں۔ لوگ کما بھی تو رہے نا، ان کی کمائی کا ذریعہ بھی تو ہے نا۔ اگر کمائی کا ذریعہ وہ ایسا ہے، مجھے بتائیں اس کمائی سے آپ کے گھر میں جو سکون آپ چاہتے ہیں وہ کیسے آئے گی؟ جو راحت چاہتے ہیں، آپ جا کر دیکھ لیں انہی گھروں میں اگلے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد جدائیاں ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ آپ کچھ باؤنڈریز جو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے شریعت جو ہم پہ نافذ کی، اس کے حدود بنائے، اس کے بینیفٹس کو تو سوچیں۔ اچھا، وہ بینیفٹس ہم پسند کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اسلام اور یہ ماڈرن زمانہ، تو اب یہ سوچیں کہ جو لوگ جنہوں نے ماڈلنگ کر لی، شوبیز کر لیا، مجھے بتائیں وہ سارے لوگ آج یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی ہم پسند بھی کرتے ہیں۔ تو جو ہم پسند کرتے ہیں اپنے ساتھ ہونا، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہی چیز اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اسی کی پابندی ہم سب پر فرض ہے۔